تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث، ساری زمینیں غوث پاک کی ہے۔ کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ، بولیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ آئیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جلسے خوب کیا کرو لیکن تھوڑی دیر تک، 12 ساڑھے 12 1 تک ختم کر دیا کرو، ٹھیک ہے جی جلسوں میں کم خرچی۔ ایک مقرر کو بلاؤ اور اس سے حضور کی باتیں سنو، اسے رخصت کر دو۔ نہ سننے کی خواہش ہو تو 2 شاعروں کو بلا لو، جی کھول کے نعتیں سنو، سلام۔ علماء کرام کو زحمت نہ دو، ٹھیک ہے۔ میرے آقا کی شادی ہوئی، جب سسرال معلوم ہے کہاں ہوئی تو حضور کی بتا دوں، جب مکہ شریف آپ جائیں گے یہ صفا اور مروہ پہاڑی ہے، دو دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے ان پہاڑیوں کا؟ صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ ان پہاڑیوں کا نام ہے۔ جب صفا سے آپ مروہ جائیں گے تو مروہ کی طرف تقریباً 10 فٹ آپ باہر نکلیں، اولڈ گیٹ آف مروہ، پرانا دروازہ، پرانا مروہ کا باب، وہاں پر پہنچیں گے۔ وہاں پر جانے کے بعد 10-15 فٹ آپ بائیں مڑ جائیں، آپ کو دیواریں نظر آئیں گی، یہ حرم کی دیواریں ہیں۔ یہیں پر کھڑے ہو کے میٹھی میٹھی سانس لیجئے گا اور آپ کے دل سے آواز آئے گی، آپ جہاں پر کھڑے تھے یہیں پر امی خدیجہ کا مکان تھا، یہی گھر حضور کی سسرال ہے۔ اگر ایک آدمی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے، بتا دوں اسی گھر میں حضور کی بیٹی زینب پیدا ہوئی، اسی گھر میں حضور کی بیٹی رقیہ پیدا ہوئی، اسی گھر میں حضور کی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اب اگر میں نے منع کیا تب بھی آپ سبحان اللہ کہیں گے، اسی گھر میں حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی ہے۔ حضور اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ 27 سال تقریباً حضور نے اسی گھر میں گزارا۔ کتنے سال؟ 27 سال۔ چلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اڑا کے بولو چلو گے انشاءاللہ؟ 27 سال حضور نے اسی گھر میں گزارا ہے۔ حضور کی جو بیوی تھی خدیجہ، ان کا نام تھا، کیا نام تھا؟ حضور کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ ہاتھوں اڑا کے بولو کیا نام تھا؟ خدیجہ۔ ایک منٹ پیچھے رکھیں، میں نے شروع بتا دیا، اب نہیں بتاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ غریب تھی کہ امیر؟ امیر۔ بہت پیسے والی تھی۔ میری بہن سن، بہت پیسے والی، خدیجہ بہت پیسے والی عورت تھی، بہت پیسے والی عورت تھی، سمجھ رہے آپ؟ جی۔ لیکن 9 رمضان شریف کی رات میں جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ان کی ایک سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئی، تو معلوم ہے گھر میں اندھیرا تھا، ان کے گھر میں اندھیرا تھا، جو سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی۔ تو ان کی سہیلی نے کہا تھا خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تھا چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، تو بولی پیسے نہیں۔ میں کس گھر کی بات کر رہا ہوں؟ جس گھر میں سب سے زیادہ دولت ہے۔ سوال کیا خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو کہا کہ پیسے نہیں، چراغ نہیں، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں۔ اس نے کہا اوہو خدیجہ، مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت، آج تیرے گھر میں اندھیرا، تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ خدیجہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور رو کے بولی اے میری سہیلی، میں نے اپنی ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے، میں نے اپنی ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ کہا تجھے پھر کیا ملا؟ کہا حضور کا عشق ملا، مجھے حضور کی محبت ملی۔ مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگیت میں بہار تمہیں سے ہے۔ اس رات میں خدیجہ بیمار ہوئی، زیادہ بیمار ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، حضور کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ رات میں جنازہ رکھا تھا۔ میری بہنوں سننا، حضور کی بیٹیاں اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، روتی تھی، زینب روتی تھی، ام کلثوم روتی تھی، رقیہ روتی تھی، مخدومہ فاطمہ اپنی ماں کی انگلیوں کو چومتی تھی، پیشانی کو چومتی تھی، میری ماں میری ماں میری ماں۔ حضور اپنی بچیوں کو تسلی دیتے، نہ رو میری بیٹی نہ رو، تیرا باپ محمد ابھی زندہ ہے، تیرا باپ محمد ابھی زندہ ہے۔ حضور اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے، اور تو حضور کی بیٹیاں اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کے روتی تھی۔ راتیں بڑے کرب کے ساتھ گزری ہیں۔ صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا ہے میری قبیلے میں کوئی عورت جو اکٹھا ہو کر کے میری بیوی خدیجہ کو نہلا دے، میں نے اس کے لیے کفن منگانے کا ارادہ کیا، اسے کفن پہنا دے۔ پھر حضور نے رو کے فرمایا ہے کوئی مکے میں جو میرا ساتھ دے، میری بیوی خدیجہ کے لیے ایک قبر کھودے مالا قبرستان میں۔ جگہ کا انتخاب ہو چکا، حضور نے فرمایا یہیں پر قبر کھودو۔ حضور واپس آ گئے، قبر کھودنے والے واپس آئے، کہا اے آقا کریم امی خدیجہ کے لیے قبر تیار ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا اے میری قبیلے کی عورتوں، میری بیوی کے لیے تم غسل دو، ایسے کپڑے پہناؤ کفن کے، میں اپنی بیوی خدیجہ کی قبر دیکھ کر کے آتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے مالا قبرستان میں۔
اور دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر کھودی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا یہ میری بیوی خدیجہ کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی۔ حضور نے اپنی چپل شریف اتاری، اپنے لباس کو ترتیب سے سجایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جذب القلوب پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی کی قبر میں لیٹ گئے۔ حضور اپنی بیوی کی قبر میں لیٹے، قبر کے اندر لیٹے، بہت دیر تک حضور لیٹے رہے اور روتے رہے۔ حضور پھر کچھ دیر کے بعد باہر نکلے، اپنی جوتی شریف پہنی، چپل شریف پہنی، اور روتے ہوئے میرے آقا جب آگے بڑھے تو حضور کے غلاموں نے کہا تھا، اے آقا کریم، آپ خدیجہ کی قبر میں کیوں لیٹے ہوئے تھے؟ حضور نے فرمایا تھا، اب خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا۔ پھر حضور مسکرا کے فرماتے ہیں، خدیجہ میرے جسم سے مانوس ہے، خدیجہ کو میرے جسم کی خوشبو پسند ہے، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی قبر میں اس قسم کی خوشبو آتی ہے، میرے بدن کی خوشبو آتی رہے گی۔ جنازہ اٹھا تھا امی خدیجہ کا، زینب چیخ مار کے روئی تو حضور نے زینب کو تسلی دی، رقیہ کو تسلی دی، ام کلثوم کو تسلی دی، مخدوم کائنات کو حضور نے تسلی دی۔ نارو میری بیٹی، چاروں بیٹیوں کو باری باری حضور چومتے تھے، تسلیاں دیتے تھے۔ جنازہ اٹھا حضور کی بیٹی کا، اور مانا قبرستان میں تدفین عمل میں آئی ہے، حضور گھر میں اکیلے ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ پھر مکے کے لوگوں نے زمین تنگ کر دی، حضور پر پتھروں کی بارش کرتے، حضور زخمی ہو جاتے، سر کئی جگہ سے حضور کے پھٹے ہوتے تھے۔ جب رات میں اپنے گھر میں آتے تھے، یا تو قبیلے کی کچھ عورتیں حضور کے لیے، حضور کی بچیوں کے لیے کھانا بنا دیتی تھی، یا پھر رات میں حضور جب آتے تھے تو اپنی بچیوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کرتے۔ ایک تو حضور زخمی ہوتے تھے، اور حضور اپنے زخم آلود لباس کو دھلا کرتے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے، اپنی دامن میں مخدوم کائنات کو بٹھاتے تھے، اور بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو کھانا کھلاتے اور روتے رہتے تھے۔ حضور کی بچیاں بھی حضور کی قربانی کو دیکھ کے روتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ دیکھتی تھی کہ میرا باپ کتنا صابر ہے، میرا باپ کتنا صابر ہے، پورا مکہ میرے باپ کی جان کا پیاسا ہے، لیکن میرا باپ تو غریبوں سے محبت کرتا ہے، یتیموں سے پیار کرتا ہے۔ الطاف حسین حالی نے ابو علی شاہ قلندر کے روضے شریفہ کے قریب لیٹا ہوا شاعر کہتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یار مصرع ہے یہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضور کی بیٹیاں روتی تھی، حضور اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے، اور سلا کر کے پھر چٹائی بچھا کر کے اللہ کو حضور یاد کرتے تھے۔ حضور رات رات پر رو کر کے گزارتے تھے۔ حضور کی بچیاں اپنے گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، پیر کرم شاہ ازری نے اپنی کتاب میں لکھا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں داخل ہوا، جیسے میں نے دروازہ کھولا، میری چاروں بچیاں روتی ہوئی میری بارگاہ میں آئیں، لپٹ کے مجھ سے رونے لگی۔ میں نے کہا، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کیوں روتی ہو؟ تو میری چاروں بچیوں نے کہا، بابا آج بڑا ظلم ہوا ہے، آج گھر میں بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں نے کہا، ظلم کس نے کیا ہے؟ تو حضور کی بچیوں نے کہا، آج صبح کو ہم نے یہ ارادہ بنایا تھا، آپ کتنے تھکے ہوئے گھر میں آتے ہیں، ہمارے لیے کھانا بناتے ہیں، اور جب کھانا بن جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، بچتی ہے روٹیاں تو آپ کھاتے ہیں، ورنہ مصلہ بچھا کے شکر کے سجدے ادا کرتے ہیں۔ آقا، آج ہم بہنوں نے سوچا تھا اپنے ابو کو ایک گفٹ دیں گے، ایک تحفہ دیں گے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ ہم نے خیال یہ کیا، آج جیسے بھی بن سکے، جیسے بھی کچا پکا جیسے بن سکے، اپنے ابو کے لیے آج پہلی مرتبہ ہم چاروں بہنیں مل کے کھانا بنائیں گے۔ میرے آقا فرماتے، رونے کی بات کیا ہے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کہتی ہیں، ماں نہیں ہے، بغیر ماں کی حضور کی شہزادیاں ہیں جن کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ کہتی ہے، میں نے کوئی لکڑی لے کے، کوئی آگ جلانے کا سامان، کوئی پتیلی، کوئی دال، کوئی چاول، کوئی پانی، کوئی چولہے کو صاف کیا۔ چاروں بہنیں چولہے کے پاس ایسے ہی بیٹھ گئیں جیسے امی خدیجہ بیٹھا کرتی، اور پھر کھانا بنانا شروع ہوا۔ جیسے بن سکتا تھا ہم نے اسی انداز میں کھانا بنایا۔ حضور فرماتے، رونے کی بات کیا ہے؟ حضور کی بچیاں کہتی، بابا جان، کھانا پکتا جاتا تھا اور ہماری خوشی بڑھتی جاتی تھی، آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے، سب سے پہلے اپنے ابو کو کھانا کھلائیں۔ آج ماں ہوتی تو خوش ہوتی کہ میری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، کھانا بنانے کے لائق ہو گئی۔
میری خواہش تھی، میری خواب تھی، لیکن اچانک دروازے پر کسی نے لات ماری۔ حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں وہ مکے کے ٹپوری لوگ، وہ ظالموں کے بچے، وہ آپ پر ظلم کرنے والوں کے بدماش بچے، جس میں حکم کا بیٹا بھی تھا، ابو لہب کے بیٹے بھی تھے، اور دیگر ان کے برے خاندان کے لوگوں کے ٹپوری بچے تھے، وہ گھر میں گھس آئے اور آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کہاں گیا تیرا باپ محمد؟ کہاں گیا تیرا باپ محمد؟ آپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے چھوڑو، یہ بتاؤ پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکیوں نے کہا، بچیوں نے کہا، آقا ہم چاروں بہنیں سسکتے ہوئے ایک دوسرے میں سما گئے اور رونے لگے۔ وہ آگے بڑھے اور چولہے پر جب کھانا پکتا ہوا دیکھا تو ڈھکن کھول کے دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا آج ابو کے لیے پہلی مرتبہ ہم بہنوں نے ان پاک انگلیوں سے کھانا بنایا ہے، تحفے کے طور پر اپنے ابو کو کھلائیں گے۔ اس میں سے ایک ظالم نے کہا رکو رکو، میں تمہارے باپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ گھر سے باہر چلا گیا اور نالی سے کیچڑ اٹھایا، کیچڑ اور لا کر کے ڈھکن کھول کے اس میں ڈال دیا اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کھلا دینا اپنے باپ محمد کو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضور کی بیٹیاں کہتی سارا کھانا برباد کر دیا، ان ظالموں نے میرے خواب کی تعبیر مجھے نہ مل سکی، میرا خواب شرمندہ تعبیر میں ہو سکا۔ حضور نے زینب کی پیشانی چومی، رقیہ کی پیشانی چومی، ام کلثوم کی پیشانی چومی، مخدوم کائنات کو گود میں لے کے جملہ ارشاد فرمایا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر یہ صرف جوش کی بات ہو تو خاموش رہیے گا، اور حقیقت پر مبنی بات ہو تو سبحان اللہ کہیے گا۔ حضور نے فرمایا تھا میری زینب نہ رو، میری ام کلثوم نہ رو، میری رقیہ نہ رو، میری فاطمہ نہ رو، سن سن سن، ایک دن نہ ابو لہب باقی رہے گا، نہ ابو لہبی باقی رہیں گے، نہ ابو جہل باقی رہے گا، نہ اس کی اولادیں باقی رہیں گی۔ اگر باقی رہے گا تو تمہارے باپ محمد کا نام باقی رہے گا۔ دنیا سے بڑے بڑے دھرندر لوگ مٹ جائیں گے، اذانوں میں اگر کسی کا نام لیا جائے گا تو فاطمہ تیرے باپ محمد میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ مجھے بتائیں آپ اذانوں میں کس کا نام لیا جاتا ہے؟ بل گیٹس کا، مائیکل ہارٹ کا، نتنیاہو کا، بائیڈن کا، اسرائیلیوں کا؟ ارے کہتے کیوں نہیں کہ اذانوں میں فاطمہ کے ابو کا نام لیا جاتا ہے؟ صبح قیامت تک انہی کا نام لیا جائے گا۔ آج سے 70 سال پہلے ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے اس ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا تھا، اور مراد آباد کی چوراہے کی گلی کے ایک نکڑ پر جب علامہ کافی مراد آبادی کو پھانسی کے لیے لایا گیا تھا تو جج نے کہا تھا او کافی، مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے، تیری پھانسی کے پھندے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو علامہ کافی نے کہا تھا او کتے سن، میں مرنے سے پہلے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولے بولے بولے، میں حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، کہ پڑھ لے یہ نعت تیری آخری ہوگی۔ تو علامہ کافی نے کہا تھا میں نعت پڑھ کے پھانسی کے پھندے پر جھول جاؤں گا، لیکن صبح قیامت تک میری نعت پڑھی جائے گی۔ وہ نعت کے سچے مصرے یہ تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے بس رسول اللہ کا دین ہے، بس رسول اللہ کا دین چمن، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے بس رسول اللہ کا لاکھ مسلمان عراق میں مارے گئے، لیکن آواز آ رہی ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ 16 لاکھ تقریباً ملک شام سیریا دمشق میں لوگ مارے گئے، لیکن آواز آ رہی ہے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ 10 سال کے فلسطین کے بچے سے پوچھا گیا بیٹا بڑا ہو کے تو کیا بنے گا، ڈاکٹر کی انجینئر؟ بچے نے کہا بے چپ، میں فلسطینی ہوں، میں بڑا ہونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوتا ہوں، میں تو چھوٹی عمر میں فلسطین کے بیت المقدس کے نام پہ قربان ہونے کے لیے پیدا ہوتا ہوں۔ آپ بتا دیں ہم نہ رہیں گے، ہماری نسلیں نہ رہیں گی، لیکن بیت المقدس کی بلندیوں سے آواز آئے گی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ظلم کرنے والے فنا ہو جائیں گے۔ 1800 یزیدیوں کی قبریں بنی تھی، کتنی؟ 1800 یزیدیوں کی قبریں بنی تھی، ان کی نماز جنازہ ہوئی، کفن میں لپیٹے گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت ہوئی ظالموں کے لیے، اور امام حسین کی لاش
सूरज की तपिश में जल गई। मौला अब्बास के जिस्म के इतने टुकड़े हुए थे कि झोले में भर करके लाश दफनाई गई। 72 शहीदों की अलग अलग लाशें दफन की गई थी। अगर कहो तो बता एक कब्र इमाम हुसैन की जिसमें मौला हुसैन भी है, मौला अली अकबर भी है, मौला अली असगर भी है। एक कब्र में 3 लोग हैं। कितने? 3 लोग। किसी बोले? 3 लोग। बाएं तरफ अली अकबर है, बाएं तरफ अली असगर है। पूछा गया अली असगर बाएं तरफ क्यों है? तो कहा गया दिल को दिल के पास रखा। 15 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें 65 लोग हैं, जिसमें कासिम भी हैं, मुस्लिम बिन औसजा भी हैं, ज़ुहैर बिन कैब भी हैं और जनाबे औन के भाई मोहम्मद भी हैं। बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें हैं। 65 लोग एक कब्र में। एक कब्र में 3 लोग हैं। कितने? 3 लोग। एक कब्र में 65 कितने हुए? 68। सबने बोले 68। कितने? 68। तकरीबन 20 फीट के फासले पर एक कब्र है हबीब इब्न मज़ाहिर की। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने चिरागे हुसैन को जला के कहा था जब तक जान में जान बाकी है आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जरा बोलो 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 सुभान अल्लाह। सादात की जुतियां चूमने वाला मुबारक हो। हम आला हजरत के मसलक के मानने वाले और हर मसलक के आला हजरत के नुमाइंदे के लिए मैं गुजारिश करता हूँ वो सादात का मुअत्तब रहा करता। मेरे इमाम सादात के मुअत्तब थे, हुजूर मुफ्ती आदम सादात के मुअत्तब थे और मेरे शेख मेरे पीर हुजूर ताजुश शरीय सरकार भी सादात के मुअत्तब। समझे क्यों ये नेमत मिली हबीब इब्न मज़ाहिर को? क्यों ये नेमत मिली? इमाम हुसैन की फौज का अलग मिला था उनको, साइड वाला, समझे आप, मेन अलग मौला अब्बास को मिला था। एक दिन जब ये बच्चे थे मदीने शरीफ में ना, तो दौड़ते हुए जा रहे थे बहुत से बच्चों के साथ, तो मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा इन बच्चों में से इस बच्चे को बुला के लाओ। इस बच्चे को बुला के लाए गए। हुजूर ने फरमाया इधर आ। वो बच्चा करीब आया, हुजूर ने उससे प्यार किया, उसकी पेशानी चूमी, जुल्फों पर हाथ फेरा, कहा जा अल्लाह तुझे मुबारक फरमाए। तो हुजूर के गुलामों ने कहा आका बच्चे बहुत से थे, इस बच्चे से क्यों मोहब्बत फरमाई? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका फरमाते बेस ये है, एक दिन इसी मदीने में मेरा हुसैन दौड़ता हुआ जा रहा था, तो यही बच्चा मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहा। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दो यही बच्चा बड़ा हुआ तो इसी को दुनिया हबीब इब्न मज़ाहिर कहती है। कमर खमीदा थी, इनकी अलग मज़ार शरीफ अलग लेटे हुए, सुभान अल्लाह, अलग लेटे हुए। एक में 3, एक में 65, एक में 1, कितने हुए? सोच के बताएं हम भी। 3500 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें वफाओं का बादशाह मौला अब्बास लेटे हुए। बोले मौला अब्बास कितने हुए? कितने हुए? 70। कितने? 70 हुए। तकरीबन जब आप बगदाद शरीफ से एंट्री करेंगे तो कबरा शरीफ पहुंचने से 7-8 किलोमीटर पहले आपको बाएं तरफ एक कब्र मिलेगी। वो कब्र मखदूमा ज़ैनब के बेटे जनाबे अब्दुल्ला के बेटे जनाबे जाफर तैयार के पोते इमाम हुसैन के भांजे जनाबे हजरत औन की है। कितने हुए? 71। मैदान करबला में इमाम हुसैन के रोज़े शरीफ तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर अकेले एक गुंबद में लेटे हुए हैं। उनका नाम है हजरत हुर। उनको लेके कितने हुए? हाथों को उड़ाओ। कितने हुए? उसी बोलो हाथों उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। कितने हुए? क्यों ना कहे मेरा बरेली के इमाम कितने बिखरे हुए हैं मदीने। करबला तेरी किस्मत पे, तेरी किस्मत पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों को तसल्ली दी। मुझे बताएं मेरे आका का ये उसलूब अभी तक कायम है कि नहीं? अजानों में किसके नाम लिया था? कहते क्यों नहीं कि फातिमा के अब्बू का, ज़ैनब के बाप, किसी और का लिया जा सकता है? जिनकी तस्वीरें हिंदुस्तान के नोटों पर है उनका भी नहीं लिया जा सकता। समझे भैया? उनका भी नहीं लिया जा सकता। हमेशा अजानों की बुलंदियों की चोटी, पहाड़ों की चोटियों पर जब बुलंद आवाज उभरेगी तो उसमें अल्लाह के नाम के बाद एक नाम आएगा, वो हुसैन के नाना का नाम। हुसैन के नाना का नाम है। मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों को तसल्ली देते रहे। बाद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ आए, मक्के शरीफ में थे ना, तो आपने अपनी एक बेटी की शादी, उनका नाम था हजरत हारिस। उनकी शादी गैर मुस्लिम शख्स से हुई थी, तब इस्लाम तब ये चीज जाए। उसके बाद हुजूर की 2 बेटियां थी, ज़ैनब और रुक़ैया। उनकी शादी अलग अलग मौके पर जनाबे उस्मान गनी के साथ हुई। मुझे इमाम हुसैन के दामन की बात, कौन सा दामन मिला इमाम हुसैन को? इंस्टीट्यूट क्या थी, वो कॉलेज कैसा था, दरसगाह कैसी थी, वो स्कूल कैसा था, वो कॉन्वेंट कैसा था जिसमें परवरिश पाई इमाम हुसैन ने?